تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی پراسرار کہانی کی گہرائی میں ہمیں لے جاتا ہے۔ کہانی ہے چاندپور نامی ایک دور دراز گاؤں کی اور زینب نامی ایک لڑکی کی جو ہر رات قبرستان جایا کرتی تھی۔ جی ہمارے پاس اس پر 3 اہم ذرائع ہیں۔ ایک تو گاؤں کی پنچایت کے کچھ پرانے ریکارڈز ہیں، صحیح، پھر ایک مقامی صحافی کی رپورٹ ہے جو واقعے کے کافی سال بعد لکھی گئی، اور کچھ بزرگوں کے انٹرویوز بھی ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے یہ معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ صرف کوئی بھوت پریت کی کہانی نہیں ہے جیسا کہ گاؤں والے سمجھ رہے تھے۔ اچھا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانی اصل میں سماجی دباؤ کی ہے، عزت کے تصور کی ہے، اور یہ کہ کیسے ایک بند معاشرہ اپنی سہولت کے لیے سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مطلب زینب کا قبرستان جانا ایک سفر تھا؟ ایک سفر تھا، لیکن اس کی منزل کوئی قبر نہیں تھی بلکہ انصاف تھا۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ ذرائع اس بات پر تو متفق ہیں کہ دن میں زینب ایک بالکل عام سی لڑکی تھی۔ جی، گھر کے کام کاج، خاموشی سے رہنا۔ لیکن پنچایت کے ریکارڈز میں گاؤں والوں کے جو بیانات ہیں ان سے صاف ہے کہ اس کی رات کی زندگی ایک معمہ بن چکی تھی۔ بالکل، سورج ڈوبتے ہی وہ جیسے ایک دوسری ہی شخصیت میں ڈھل جاتی تھی۔ اور صحافی کی رپورٹ بھی اسی نفسیاتی تبدیلی کی بات کرتی ہے نا؟ جی، وہ بڑی تفصیل سے لکھتا ہے کہ گاؤں والوں کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی آخر ایسا کیوں کرے گی۔ تو یہیں سے سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ یہیں سے انٹرویوز میں ایک بزرگ خاتون نے بتایا کہ شروع میں تو عورتیں اسے کوئی عشق کا معاملہ سمجھ رہی تھیں، اچھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ قبرستان جاتی ہے تو بات فوراً مافوق الفطرت چیزوں کی طرف مڑ گئی۔ یعنی حقیقت سے زیادہ آسان وضاحت توہم پرستی میں مل گئی۔ یہی تو ان معاشروں کا ایک طرح سے دفاعی نظام ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ گاؤں کے اندر کے کسی جرم کو تسلیم کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ الزام کسی باہری طاقت پر ڈال دو، کسی سائے یا جن پر۔ صحیح۔ پنچایت کے ریکارڈ میں ایک بزرگ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں یا تو اس پر کسی سائے کا اثر ہے یا پھر یہ خود کسی بڑے فتنے کا حصہ ہے۔ یہ جملہ تو گاؤں کی پوری سوچ بتا رہا ہے۔ بالکل، وہ زینب کو ایک متاثرہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اور یہ خوف تب اور بڑھ گیا ہوگا جب زینب کے والد حاجی کریم اس معاملے میں شامل ہوئے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کے بارے میں بہت حساس تھے۔ تو جب گاؤں والوں کی باتیں ان تک پہنچی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ صحافی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے عوامی سطح پر کچھ نہیں کہا، گھر کے اندر سختی سے پوچھ گچھ کی۔ اچھا، اس گفتگو کی صرف ایک ہی گواہ ہے، زینب کی چھوٹی بہن۔ اس نے صحافی کو انٹرویو میں بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ کہ جب حاجی کریم نے غصے سے پوچھا کہ وہ ان کی عزت خاک میں کیوں ملا رہی ہے تو زینب کا جواب بہت مختصر تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے صرف اتنا کہا، ابا مجھے جانا ضروری ہوتا ہے۔ بس؟ کوئی وضاحت نہیں؟ کچھ نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی وجہ نہیں، صرف ایک اٹل حقیقت کا بیان تھا۔ اور اسی خاموشی نے تو گاؤں والوں کے شک کو یقیناً اور پختہ کر دیا ہوگا۔ یقیناً انہیں لگا ہوگا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو صفائی کیوں نہیں دیتی۔ اور یہیں سے کہانی میں 2 نوجوان داخل ہوتے ہیں، ساجد اور رفیق۔ جی، پنچایت کے ریکارڈ میں ان کا بیان اس کیس کا سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ تجسس میں اور شاید کچھ بہادری دکھانے کے چکر میں زینب کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اس راز کو فاش کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، جس نے پورے گاؤں کو بے چین کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے قبرستان میں کیا دیکھا؟ ان کے بیان کے مطابق اصل واقعہ کیا تھا؟ ان کے بیان کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ زینب سیدھا ایک پرانی بے نام قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بے نام قبر، یہ بات اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ پھر اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور قبر سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ باتیں؟ کیا باتیں؟ ساجد نے اپنے بیان میں زینب کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ اس نے کہا، میں آ گئی ہوں، تم سے وعدہ تھا نا، میں روز آؤں گی۔ یہ تو کوئی جنونی عمل نہیں لگتا، یہ تو ایک ذمہ داری جیسی لگتی ہے۔ بالکل، ایک وعدے کی تکمیل۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس سائے والی بات کا ذکر کہاں سے آیا جس نے پورے گاؤں میں آگ لگا دی؟ یہیں پر نفسیات اور خوف کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اچھا؟ ساجد اور رفیق نے دعویٰ کیا کہ جیسے ہی زینب نے بات شروع کی، تیز ہوا چلنے لگی
اور انہیں قبر کے پاس ایک سایہ بنتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک سایہ؟ مطلب کیسا سایہ؟ صحافی اپنی رپورٹ میں اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کیا وہ سایہ واقعی تھا یا وہ ان دو نوجوانوں کے خوفزدہ ذہن کی پیداوار تھا جو اندھیرے قبرستان میں پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ صحیح، لیکن ان کے لیے وہ حقیقت تھی۔ وہ وہاں سے بھاگے اور اگلی صبح تک پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ زینب جنات سے بات کرتی ہے۔ جی، تو ایک غیر مصدقہ گواہی کی بنیاد پر زینب کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد گاؤں نے کیا قدم اٹھایا؟ پنچایت کے ریکارڈز کے مطابق اگلے دن مسجد میں ایک اجتماع بلایا گیا۔ زینب کو سب کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ ایک طرح کی عوامی عدالت؟ جی بالکل۔ گاؤں کے بزرگوں نے اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ اس وقت زینب کی کیا حالت تھی؟ انٹرویوز میں ایک شخص نے بتایا کہ زینب کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور درد تھا، جیسے وہ اس دن کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اور پھر اس نے اپنی خاموشی توڑی؟ جی، جب گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ نے اسے گاؤں بدر کرنے کی دھمکی دی، تب زینب نے وہ جملہ کہا جس نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، میں قبرستان جنات سے ملنے نہیں جاتی، میں اپنی زندگی کے قتل سے ملنے جاتی ہوں۔ کیا؟ ایک لمحے کے لیے مجمع پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ یقیناً چھا گیا ہوگا۔ جنات اور سایوں کی کہانی اچانک ایک حقیقی انسانی جرم کی داستان میں بدل گئی۔ بالکل، وہ بے نام قبر اس کی ماں کی ہے۔ اس کی ماں کی؟ جی، جس کے بارے میں سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ 10 سال پہلے اس کا انتقال ایک لمبی بیماری سے ہوا تھا۔ لیکن وہ بیماری نہیں تھی۔ زینب کے مطابق اسے قتل کیا گیا تھا۔ اور قاتل؟ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کے وہی 3 بااثر لوگ تھے جو اس وقت پنچایت میں سب سے آگے کھڑے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو کیا گاؤں والوں نے اس کی بات پر یقین کیا؟ ایک لڑکی کا الزام گاؤں کے طاقتور ترین لوگوں کے خلاف؟ یہاں صحافی کی رپورٹ ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زینب کے الزام میں اتنی سچائی اور درد تھا کہ لوگ ایک دم سے اسے جھٹلا نہیں سکے۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں اس نے اپنی ماں کو مرنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ کو کبھی مرنے نہیں دے گی، اور اس کا ہر رات قبرستان جانا وہ اس وعدے کو زندہ رکھنے کی ایک رسم تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتانے جاتی تھی کہ وہ انصاف کا انتظار کر رہی ہے۔ تو پھر اس سائے کو کیا بنا جس کا ذکر ساجد اور رفیق نے کیا تھا؟ زینب نے تو اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن صحافی اپنی رپورٹ میں ایک نفسیاتی تجزیہ پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ لکھتا ہے کہ وہ سایہ شاید زینب کا اپنا شدید درد تھا، اس کا غصہ اور اس کے اندر دہائی سے دبا ہوا سچ تھا، جو اس تنہائی اور اندھیرے میں ایک شکل اختیار کر لیتا تھا۔ بالکل، اس کی اندرونی کیفیت کا ایک خارجی اظہار جسے دیکھنے والوں نے اپنے خوف کے مطابق ایک مافوق الفطرت معنی پہنا دیے۔ اس انکشاف کے بعد کیا ہوا؟ ان تینوں آدمیوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ یہیں آ کر کہانی مزید پراسرار ہو جاتی ہے۔ پنچایت کے ریکارڈز اس معاملے پر بالکل خاموش ہیں۔ خاموش ہیں؟ جی، لیکن انٹرویوز اور مقامی روایات بتاتی ہیں کہ زینب کے بیان کے کچھ ہی دن بعد وہ تینوں آدمی پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ غائب ہو گئے؟ کہاں؟ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے گھر والوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ اور پھر؟ تقریباً 1 مہینے بعد ان تینوں کی لاشیں اسی قبرستان کے ایک ویران حصے سے ملی۔ ان کی موت کیسے ہوئی؟ یہ آج تک ایک راز ہے۔ صحافی کی رپورٹ میں 3 ممکنہ نظریات ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ پہلا کہ زینب نے کسی کی مدد سے اپنا انتقام لیا۔ دوسرا کہ ان تینوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تاکہ راز دفن رہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ جی، اور تیسرا جو سب سے زیادہ دلچسپ ہے کہ گاؤں نے اجتماعی طور پر بغیر کسی منصوبہ بندی کے انصاف کر دیا تھا، تاکہ گاؤں پر لگا داغ صاف ہو سکے۔ مطلب گاؤں نے خود اپنے مجرموں کو سزا دی اور پھر اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ صرف ایک نظریہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کبھی کبھار ایک معاشرہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس پر ایک اجتماعی خاموشی کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور زینب، اس کا کیا ہوا؟ اس واقعے کے بعد تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ زینب دوبارہ کبھی قبرستان نہیں گئی۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ شاید اس کا وعدہ پورا ہو گیا تھا اور انصاف چاہے جس بھی شکل میں ہوا مل چکا تھا۔ تو آخر میں
اس پوری کہانی اور ان ذرائع سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچائی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. اسے دبایا جا سکتا ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. زینب کی خاموش جدوجہد میں ایک ایسے سچ کو زندہ رکھا جسے پورا گاؤں دفن کر چکا تھا. درست کہا. اس نے ہمیں دکھایا کہ ایک اکیلا کمزور نظر آنے والا انسان بھی اگر اپنے سچ پر قائم رہے تو پورے سماجی ڈھانچے کو چیلنج کر سکتا ہے. اور یہ بھی کہ ہم اکثر بظاہر نظر آنے والی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. گاؤں والوں کے لیے زینب ایک بھٹکی ہوئی آسیب زدہ لڑکی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ اس پورے معاشرے کا ضمیر تھی جو انہیں ان کے اجتماعی گناہ کی یاد دلانے ہر رات باہر نکلتی تھی. بالکل. چاندپور گاؤں میں یہ واقعہ اب ایک داستان بن چکا ہے. لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب رات کو تیز ہوا چلتی ہے تو اس قبرستان سے ایک آواز آتی ہے. سچ کو دفن نہیں کیا جا سکتا. جی، اور یہ آواز شاید زینب کی نہیں بلکہ اس سچائی کی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی داستان ہے. اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے. یقیناً. اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے. وہ کیا؟ کہ جب ایک معاشرہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے تو کیا سچائی خود انصاف کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی راستہ اختیار کر لیتی ہے؟ اور کیا یہ راستہ ہمیشہ اتنا ہی تاریک اور پراسرار ہوتا ہے جتنا چاندپور کے قبرستان میں تھا؟